السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج کے اس لائیو درس میں جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ بدگمانی سے بچنے کے بارے میں ہے کہ ایک مسلمان کو بدگمانی سے دور رہنا چاہیے، سوء ظن سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دور رہنے کی تاکید کی ہے اور اسے گناہ قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ آپ نے فرمایا کہ گمان سے بچو، کیونکہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے۔ اور صحیح بخاری کے اندر ایک اور حدیث ہے، اس حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا۔ اور نہ ٹوہ لگاؤ، نہ جاسوسی کرو، نہ دھوکے سے خرید و فروخت میں بولی بڑھاؤ، نہ ایک دوسرے سے حسد کرو، نہ ایک دوسرے سے دل میں کینہ رکھو، اور نہ ایک دوسرے سے قطع تعلق کرو، بلکہ اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن جاؤ۔ اس حدیث پاک کی شرح میں امام قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس جگہ جو ظن ہے اس سے مراد ایسی تہمت ہے جس کا کوئی سبب نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے بدکار یا شرابی ہونے کا خیال دل میں بیٹھ جائے، حالانکہ اس سے ایسی کوئی بات سرزد نہ ہوئی ہو، اس لیے اس کے ساتھ کیا فرمایا، وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو، کیونکہ جب کسی شخص کے برے ہونے کا خیال دل میں جگہ پکڑ لیتا ہے، دل میں بیٹھ جاتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، تو آدمی وہ بات ثابت کرنے کے لیے جاسوسی کرتا ہے، ٹوہ لگاتا ہے، کان لگاتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ اور یہ حدیث جو ہے اس آیت مبارکہ سے بہت ملتی جلتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی اے مومنو، بہت سے گمان سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہے، اور نہ جاسوسی کرو، اور نہ تم میں سے ایک دوسرے کی کوئی غیبت کرے۔ اس آیت مبارکہ میں ایک مسلمان کی عزت کو بڑی اہمیت دی گئی ہے اور اس کی حفاظت کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ لہذا پہلے تو کسی بھی مسلمان بھائی کے معاملے میں خواہ مخواہ کے گمان سے بچنے سے خواہ مخواہ کے گمان کرنے سے منع کیا گیا، جس کا کوئی باعث اور کوئی وجہ اور کوئی سبب، کوئی دلیل نہ ہو۔ اور اگر گمان کرنے والا کہے کہ میں اس گمان کی تحقیق کے لیے جستجو کرتا ہوں، ٹوہ میں پڑتا ہوں، تو اس سے کہا گیا ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو۔ اور اگر وہ کہے کہ جاسوسی کے بغیر مجھے یہ بات ثابت ہو گئی، تو کہا گیا ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ تو بدگمانی سے منع کیا گیا ہے، اور اہل علم نے ظن کی یا گمان کی دو حالتیں بتائی ہیں۔ ایک ظن غالب یا گمان غالب جس کو کہا جاتا ہے، جو کسی دلیل یا مضبوط علامت کے ساتھ ہو، اس پر عمل کرنا درست ہے۔ جبکہ دوسرا جو ظن ہے وہ یہ ہے کہ جو دل میں آ جائے مگر اس کی کوئی دلیل نہ ہو، اور اسی طرح کے یا اسی قسم کے ظن سے اور گمان سے منع کیا گیا۔ اور اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان بعض الظن اثم ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان یتبعون الا الظن وما تہوی الانفس، اور اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، یہ تمام آیتیں اسی قبیل کے گمان سے ہیں، یعنی جو شک پر مبنی ہو، جس کی کوئی دلیل، جس گمان کے کوئی دلیل نہ ہو،
کوئی وجہ نہ ہو. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بدگمانی سے محفوظ رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ان بعض الظن اثم